اللہ الرحمن الرحیم۔ تیمم کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے؟ جواب: جن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے ان سے تیمم بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ ہاں، غسل کا تیمم صرف حدث اکبر سے ٹوٹتا ہے۔ غسل کے لیے تیمم کرے تھے تو جیسے غسل ٹوٹتا ہے ویسے ہی غسل کا تیمم ٹوٹے گا۔ اور اگر پانی نہ ملنے کی وجہ سے تیمم کیا تھا تو وہ تیمم پانی پر قدرت حاصل ہونے سے بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ پانی نہیں ملا تھا بول کے تیمم کیا اور پانی مل گیا بعد میں تو تیمم ٹوٹ گیا۔ البتہ اس تیمم سے جو نماز پڑھی ہے وہ نماز تو ادا ہو گئی، نماز کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، اگرچہ نماز کا وقت ہو تو بھی نماز کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن وہ تیمم ٹوٹ گیا، اب وضو کر لینا چاہیے۔ اور اگر کسی اور عذر مثلا مرض وغیرہ کی وجہ سے تیمم کیا تھا تو اس عذر کے جاتے رہنے سے بھی تیمم ٹوٹ جاتا ہے۔ کوئی بھی عذر تھا، وہ بیماری تھی اور بیماری چلے گئی، اب صحت ہو گئی، اچھا ہے، تو پھر تیمم ٹوٹ جاتا ہے۔ سوال: ایک وقت کی نماز کے لیے تیمم کیا تو دوسرے وقت کی نماز اس سے جائز ہے یا نہیں؟ جواب: ایک تیمم سے جب تک وہ ٹوٹے نہیں جتنے وقتوں کی چاہو نماز پڑھ سکتے ہو۔ اسی طرح فرض نماز کے لیے جو تیمم کیا ہے اس سے فرض نماز اور نفل نماز اور قرآن مجید کی تلاوت اور نماز جنازہ اور سجدہ تلاوت اور تمام عبادتیں جائز ہے۔ تیمم کی مدت کیا ہے؟ جب تک پانی نہ ملے یا عذر باقی رہے تیمم جائز ہے۔ اگر اسی حال میں کئی سال گزر جائیں تو بھی کچھ مذائقہ نہیں۔ نماز کی دوسری شرط کپڑے کا پاک ہونا۔ کپڑوں کے پاک ہونے سے کیا مراد ہے؟ جواب: جو کپڑے نماز پڑھنے والے کے بدن پر ہوں، جیسے کرتا، پائجامہ، ٹوپی، امامہ، اچکن وغیرہ، ان سب کا پاک ہونا ضروری ہے۔ اچکن وہی جو اوپر صدری وغیرہ پہن لیتے، تو ان سب کا پاک ہونا ضروری ہے۔ یعنی ان میں سے کسی پر نجاست غلیظہ کا 1 درہم سے زیادہ نہ ہونا اور نجاست خفیفہ کا 1/4 کپڑے تک نہ پہنچنا نماز جائز ہونے کے لیے شرط ہے۔ نجاست غلیظہ 1 درہم سے زیادہ نہ ہو۔ 1 درہم کی مقدار پرانا 1 روپے کا سکہ سمجھیے، یا پھر اس کو ہتھیلی کے اندر کا حصہ۔ ابھی میں نے ایک آپ لوگوں کو تعلیم الاسلام گروپ میں وہ بھی بھیجی تھی، ایک لنک بھیجی تھی، اس میں بھی مولانا نے بتایا یہ ہتھیلی کے اندر کا گولائی کا حصہ، اتنا حصہ نجاست غلیظہ کا اتنا حصہ معاف ہے، اس سے زیادہ ہے یا اس کے برابر ہے تو معاف نہیں ہے، اس سے تھوڑا کم ہے تو پھر وہ معاف ہے۔ یعنی ان میں سے کسی پر نجاست غلیظہ کا 1 درہم سے زیادہ نہ ہونا اور نجاست خفیفہ کا 1/4 کپڑے تک نہ پہنچنا نماز جائز ہونے کے لیے شرط ہے۔ بس اگر نجاست غلیظہ 1 درہم یا اس سے کم اور نجاست خفیفہ 1/4 کپڑے سے کم لگی ہو تو نماز جائز ہوگی لیکن مکروہ ہے۔ مزی وغیرہ لگ گئی، الگ الگ جگہ پہ لگ گئی، 1 درہم سے زیادہ ہے، انڈر ویئر پہ لگ گئی ہے، 1 درہم سے زیادہ ہے تو پھر جائز نہیں ہے۔ اور اگر وہی 1 درہم کا، وہی جو میں نے ابھی ہتھیلی کا سائز بتایا، اور اگر کم ہے، تھوڑی سی لگی، تو اسی حالت میں بھی نماز جائز ہوگی، لیکن اتنا حصہ بھی لگا کر رکھنا مکروہ ہے اور اسی حالت میں نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ ایک منٹ۔
جی ٹھیک ہے. تو مزی کا بھی وہی مسئلہ ہے جو میں نے بتایا. میں نے احتیاطاً تھوڑا سا ریفرنس چیک کر لیا. اور ان میں سے کسی پر نجاست غلیظہ کا 1 درہم سے زیادہ نہ ہونا اور نجاست خفیفہ کا 1/4 کپڑے تک نہ پہنچنا نماز جائز ہونے کے لیے شرط ہے. بس اگر نجاست غلیظہ 1 درہم یا اس سے کم اور نجاست خفیفہ 1/4 کپڑے سے کم لگی ہو تو نماز ہو جائے گی لیکن مکروہ ہوگی. سوال: اگر امامہ کا ایک کنارہ ناپاک ہے مگر نماز پڑھنے والے نے اس کنارے کو الگ کر دیا، دوسرے کنارے سے آدھا امامہ باندھ لیا تو نماز ہو جائے گی یا نہیں؟ جو کپڑا نمازی کے بدن سے ایسا تعلق رکھتا ہو کہ اس کے حرکت کرنے سے وہ بھی حرکت کرے، ایسے کپڑے کا پاک ہونا شرط ہے. بس اس صورت میں نماز نہ ہوگی کیونکہ نمازی کے ہلنے سے امامہ ضرور ہلے گا. امامے کا پیچھے جو لٹکتا ہے چوٹی نما، وہ بھی پاک ہونا ضروری ہے. وہ الگ ہے نا بھائی، کپڑا جسم کو لگے ہوا نہیں ہے نا. نہیں، نمازی کے ہلنے سے جو بھی کپڑا ہلتا ہے ان سب کا پاک ہونا ضروری ہے. نماز کی تیسری شرط جگہ پاک ہونے کا بیان. سوال: جگہ پاک ہونے سے کیا مراد ہے؟ جواب: نماز پڑھنے والے کے دونوں قدموں اور گھٹنوں اور ہاتھوں اور سجدوں کی جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے. قدموں، گھٹنوں اور ہاتھوں اور سجدوں کی جگہ کا پاک ہونا ضروری. جس پر نماز پڑھی جائے اگر اس کی دوسری جانب ناپاک ہو تو کیا حکم ہے؟ اگر لکڑی کے تختے یا پتھر یا بچھی ہوئی اینٹوں پر یا کسی اور ایسی ہی سخت یا موٹی چیز پر نماز پڑھی اور اس کا وہ رخ جس پر نماز پڑھی پاک ہے تو نماز ہو جائے گی. دوسرا رخ ناپاک ہو تو کوئی حرج نہیں ہے. یعنی پچھلا حصہ، نچلا حصہ ناپاک ہے، اوپر پاک ہے، نچلا ناپاک ہے. کوئی اینٹ وغیرہ، لکڑی، تختہ یا پتھر یا کوئی بچھی ہوئی اینٹیں ہیں، نیچے پر ناپاک ہے، اوپر پاک ہے، تو پھر اوپر نماز پڑھ سکتے ہیں. اگر پتلے کپڑے پر نماز پڑھی اور اس کے دوسرے رخ پر نجاست تھی تو نماز درست نہ ہوگی. پتلے کپڑے پر، اور اس کے پتلا کپڑا چونکہ نجاست نظر آتی ہے اوپر سے بھی، اس لیے جائز نہیں. اگر کپڑا دوہرا ہو اور اوپر والا پاک نیچے والا ناپاک ہو تو کیا حکم ہے؟ اگر یہ دونوں آپس میں سلے ہوئے نہ ہو اور اوپر والا اتنا موٹا ہو کہ نیچے کی نجاست کی بو یا رنگ معلوم نہ ہوتا ہو تو نماز جائز ہے. اور اگر دونوں تہیں کپڑے کی سلی ہوئی ہیں تو احتیاط یہ ہے کہ اس پر نماز نہ پڑھے. احتیاط کا تقاضا ہے کہ اس پر نماز نہ پڑھے. سوال: ناپاک زمین یا کپڑے یا فرش پر پاک کپڑا بچھا کر نماز پڑھ لے تو کیا حکم ہے؟ کوئی جانماز بچھا کے نماز پڑھ لے. عام طور پر ٹرین وغیرہ میں یہ مسئلہ پیش آتا ہے. تو جواب: جبکہ اوپر والے کپڑے میں نیچے کی نجاست کی بو یا رنگ ظاہر نہ ہو تو نماز جائز ہے. پلاسٹک کے جو ملتے ہیں وہ بھی اچھے خاصے موٹے ہی ہوتے ہیں اور نجاست کا جو ہے بو رنگ وغیرہ ظاہر نہیں ہوتے اس پر، تو پلاسٹک کی جو جانماز ہوتی ہے، سفری جانماز، اس پر بھی نماز پڑھ سکتے ہیں. اگرچہ وہ بچھا کر پڑھ لینا بہتر ہے. اگر نماز کی جگہ پاک ہے لیکن کہیں آس پاس نجاست ہے اور اس کی بو نماز میں آتی ہے تو نماز ہوگی یا نہیں؟ جواب: نماز ہو جائے گی لیکن قصدن ایسی جگہ پر نماز پڑھنا اچھا نہیں. نماز ہو جائے گی لیکن قصدن ایسی جگہ نماز پڑھنا اچھا نہیں. آزو بازو کچھ گندگی ہے تو جیسے ٹرین میں بھی اور پلین میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ وہاں پر واش روم کے بازو ہی کچھ کھلی جگہ ملتی ہے، اس کے علاوہ کہیں اور جگہ کھلی نہیں ملتی، تو نماز جائز ہے یا نہیں ہے؟ واش بیسن کے پاس میں اس میں تو دوسری جگہ رہتے ہوئے وہاں پر نماز نہ پڑھے. اگر دوسری جگہ نہ ہو تو پھر وہاں پر نماز پڑھ لینا اچھا ہے، نہ پڑھنے سے پڑھنا اچھا ہے. نماز کی چوتھی شرط سطر چھپانے کا بیان. سطر چھپانے سے کیا مراد ہے؟ جواب: مرد کو ناف سے گھٹنے تک اپنا بدن چھپانا فرض ہے. مرد کو ناف سے گھٹنے تک اپنا بدن چھپانا فرض ہے. یہ ایسا فرض ہے کہ نماز کے اندر بھی فرض ہے اور نماز کے باہر بھی فرض ہے. اور عورت کو سوائے دونوں ہتھیلیوں اور پاؤں اور منہ کے تمام بدن کو ڈھانکنا فرض ہے.
عورت کو سوائے دونوں ہتھیلیوں اور پاؤں اور منہ کے تمام بدن کو ڈھانکنا فرض ہے۔ اگرچہ عورت کو نماز میں منہ چھپانا فرض نہیں، لیکن غیر مردوں کے سامنے بے پردہ کھلے منہ آنا بھی جائز نہیں۔ سوال، اگر سطر کا کوئی حصہ بلا قصد کھل جائے تو کیا حکم ہے؟ بغیر ارادے کے کھل جائے تو کیا حکم ہے؟ جو مسئلہ آپ لوگوں نے اس سے پہلے بھی پوچھا تھا، وہ شرٹ نیچے ہو رہا ہے یا شرٹ اوپر ہو رہا ہے، پینٹ نیچے ہو رہا ہے اور دکھ رہا ہے۔ جواب، اگر چوتھائی عضو کھل جائے اور اتنی دیر کھلا رہے جتنی دیر میں 3 بار سبحان ربی العظیم کہہ سکے تو نماز ٹوٹ جائے گی، اور کھلتے ہی فوراً ڈھانک لیا تو نماز صحیح ہوگی۔ کھلتے ہی فوری چڑھا لیا تو نماز ہو جائے گی، لیکن ویسے ہی پورا رکوع کیا یا پھر 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم بولنے کے مقدار میں ویسے ہی رہا، چوتھائی عضو کھل گیا، چوتھائی عضو کا مطلب ہے یعنی دکھ رہا ہے تھوڑا سا، آپ یوں سمجھیے کہ 3-4 انگلیوں کے برابر اس کا دکھ رہا ہے، پورا مجموعہ ٹوٹل اس کا جو ہے عضو، تو پھر نماز نہیں ہوگی اس کی۔ اگر کوئی شخص اندھیرے میں ننگا نماز پڑھ لے تو کیا حکم ہے؟ جواب، اگر کپڑے ہوتے ہوئے ننگے بدن نماز پڑھی تو اندھیرے میں ہو یا اجالے میں ہو نماز نہ ہوگی۔ اندھیرے میں ہو یا اجالے میں ہو نماز نہیں ہوگی ننگے بدن، کیونکہ سطر ضروری ہے۔ اگر سطر جو ضروری ہے وہ ناف سے لے کے گھٹنے تک ضروری ہے، اس کے علاوہ جو ہے وہ سنت ہے، مستحب ہے، زیب و زینت اختیار کرنے کا اللہ کا حکم ہے، یہ سب مستحبات سنتوں میں آتا ہے۔ لیکن کپڑے نہیں ہے، جنگل میں ہے، کہیں بھی ایسا چلا گیا، ناف سے لے کے گھٹنے تک ہی کپڑا ہے، نماز چھوڑنا یا ویسے ہی نماز پڑھنا، کیا کرنا؟ تو مجبوری کے احکام الگ ہوتے ہیں، ضرورت کے احکام الگ ہوتے ہیں، اور عام جنرل حالات الگ ہوتے ہیں۔ دونوں کے حالات میں فرق ہوتا ہے۔ کبھی کسی کے پاس کپڑا ہی نہ ہو تو ناف سے لے کے اگر گھٹنے تک ہو تو نماز تو ہو جائے۔ بہت سارے لوگ بنین پہ نماز پڑھتے ہیں، تو مکروہ ہے بنین پہ نماز پڑھنا، ہاف آستین پہ نماز پڑھنا مکروہ ہے، کیونکہ یہ عام حالات میں جب آدمی فل پہن سکتا ہے اس کے باوجود بھی بنین پر پہننے کی عادت ڈال لینا یا ہاف آستین پہ نماز پڑھنے کی عادت ڈال لینا، یہ اللہ کے حکم خذوا زینتکم عند کل مسجد کہ آپ مسجدوں کے پاس جب آؤ تو زیب و زینت اختیار، اس حکم کی خلاف ورزی ہے۔ اگرچہ سطر پورا ہے، سطر تو ڈھکا ہوا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمیشہ جو ہے اللہ کے پاس میں بے ادبی کے ساتھ میں کھڑا ہو جائے، اسی وجہ سے مکروہ ہے۔ اگر قصدن چوتھائی عضو کھولے تو کیا حکم ہے؟ قصدن چوتھائی عضو کھولتے ہی نماز ٹوٹ جائے گی۔ کھل جانا الگ ہے، کھولنا الگ ہے۔ کھل گیا فوری چڑھا لیا نماز ہو جائے گی، ٹھیک ہے، لیکن کھولا فوری اس نے خود جو ہے جان بوجھ کر جو ہے نیچے کیا تو وہ اب وہاں پر 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم بولنے کی مقدار نہیں دیکھی جائے گی، کھولتے ہی فوراً نماز ٹوٹ جائے گی۔ اگر کسی کے پاس بالکل کپڑا نہ ہو تو کیا کرے؟ نماز چھوڑ دے کیا؟ جواب، اگر کسی طرح کا کپڑا نہ ہو تو کسی اور چیز سے بدن ڈھانکے، مثلا درختوں کے پتے یا ٹاٹ وغیرہ، اور جب کچھ بھی سطر ڈھانکنے کو نہ ملے تو ننگا نماز پڑھ لے، لیکن اس حالت میں بیٹھ کر نماز پڑھنا اور رکوع اور سجدے کو اشارے سے ادا کرنا بہتر ہے۔ یہ مسئلے کو لے کر بھی ہمارے غیر مقلدین بولتے ہیں کہ حنفیوں کی ننگی نماز، حالانکہ یہ مجبوری کے احکامات بتائے جا رہے ہیں، ضرورت کے وقت کے احکامات بتائے جا رہے ہیں، اور وہ بھی بیٹھ کر اور سطر کو چھپا کر پڑھنے کا حکم دیا جا رہا ہے، یا پھر جہاں تک ہو سکے پتے ٹاٹ وغیرہ سے چھپا کر پڑھنے، لیکن اس کو جو ہے سمجھتے پورا نہیں ہے اور اعتراض کرتے کہ یہ لوگ ننگی نماز پڑھنے کی دعوت دے رہے ہیں۔ نماز کی 5ویں شرط وقت کا بیان۔ نماز کے لیے وقت شرط ہونے سے کیا مراد ہے؟ جواب، نماز کو ادا کرنے کے لیے یہ شرط ہے کہ جو وقت اس کے لیے مقرر کیا گیا ہے اسی وقت میں پڑھی جائے، اس وقت سے پہلے پڑھنے سے تو بالکل نماز درست نہ ہوگی، اور اس کے بعد پڑھنے سے ادا نہیں بلکہ قضا ہوگی۔ وقت کے اندر اندر پڑھ رہا ہے تو ادا ہوگی، وقت کے بعد پڑھ رہا ہے تو قضا ہوگی۔ اگرچہ جماعت چھوٹ جائے لیکن وقت کے اندر پڑھ رہا ہے تو وہ ادا ہے۔
لیکن وقت نکل جانے کے بعد پڑھ رہا ہے تو قضا ہوگی. بہت سارے لوگ جماعت چھوٹنے کو بھی قضا سمجھتے ہیں، ایسا نہیں. نماز کتنے وقتوں کی فرض ہے؟ 5 وقت کی فرض ہے. اور نماز وتر واجب ہے. فرض اور واجب میں فرق یہ ہے کہ فرض جو ہوتا ہے اس کا انکار کرنے والا کافر ہوتا ہے، واجب کا ہے جو ہے انکار کرنے والا فاسق ہوتا ہے. لیکن عمل دونوں پر کرنا یہ ضروری اور لازم ہوتا ہے. صرف انکار کا فرق ہوتا ہے. عملی طور پر اگر کوئی انکار کر رہا ہے، فرض نماز کا ہی انکار کر رہا ہے، زکوٰۃ کا انکار کر رہا ہے، تو وہ شخص کافر ہوتا ہے. نماز کو مان تو رہا ہے لیکن پڑھ نہیں رہا تو وہ فاسق ہوتا ہے. اور واجب جیسے کوئی وتر کا انکار ہی کر رہا ہے تو وہ فاسق ہوگا، کافر نہیں ہوگا. بس اتنا تھوڑا فرق ہے. فرض جو ہے قطعی دلیل سے، مضبوط اور بالکل اتھینٹک دلیل سے جو ثابت ہو، قطعی دلیل بولتے ہیں اس کو، تو اس کو قطعی دلیل سے ثابت چیز کو فرض بولتے ہیں. اور جو تھوڑا سا کم درجے کی ظنی دلالت بولتے ہیں اس کو، تھوڑا سا کم درجے کی دلیل ہو تو اس سے واجب ثابت ہوتا ہے. تو نماز وتر بھی واجب ہے. 5 نمازوں کے ساتھ نماز وتر بھی پڑھنا ضروری ہے. اگر نماز وتر چھوڑ دیا یا چھوٹ گئی تو قضا کرنا بھی ضروری ہے. فرض، واجب، سنت، نفل کسے کہتے ہیں اور ان میں کیا کیا فرق ہیں؟ جواب، فرض اسے، ایک کام کرتے ہیں یہاں سے، ٹھیک ہے. ہاں، فرض اسے کہتے ہیں جو قطعی دلیل سے ثابت ہو، یعنی اس کے ثبوت میں کوئی شبہ نہ ہو. آ ہی گیا دکھانے میں نیچے. اس کی فرضیت کا انکار کرنے والا کافر ہو جاتا ہے اور بلا عذر چھوڑنے والا فاسق اور عذاب کا مستحق ہوتا ہے. واجب وہ ہے جو ظنی دلیل سے ثابت ہو، اس کا انکار کرنے والا کافر نہیں ہوتا. ہاں، بلا عذر چھوڑنے والا فاسق اور عذاب کا مستحق ہوتا ہے. سنت اس کام کو کہتے ہیں جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صحابہ کرام نے کیا ہو یا کرنے کا حکم فرمایا. سنت کس کو کہتے ہیں؟ اس کام کو کہتے ہیں جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صحابہ کرام نے کیا ہو یا کرنے کا حکم فرمایا ہو تو اس کو سنت کہتے ہیں. تو معلوم ہوا کہ حضور نے کیا ہو یا صحابہ کرام نے بھی کیا ہو، کیونکہ صحابہ نے بھی وہی کیا جو حضور نے کیا. صحابہ ہم تک صحابہ سے وہ پہنچا ہے، لیکن صحابہ نے کوئی حضور کے خلاف عمل نہیں کیا. اگرچہ ہم تک ڈائریکٹ حضور سے نہیں پہنچا، صحابہ کے واسطے سے پہنچا. تو سنت اس کام کو کہتے ہیں جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صحابہ کرام نے کیا ہو یا کرنے کا حکم فرمایا. تو صحابہ سے جو چیزیں ثابت ہے اس کو بھی سنت اس وجہ سے کہا جاتا ہے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خود صحابہ کرام کی اقتداء کرنے اور صحابہ کرام کی طریقے پر چلنے کا حکم دیا، کیونکہ صحابہ کرام حضور کے خلاف کوئی عمل نہیں کرتے تھے. تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے طریقے پر چلنے کا بھی حکم دیا گیا ہے، اور صحابہ جیسا ایمان لانے کا حکم دیا گیا قرآن میں. صحابہ معیار حق ہے اسی وجہ سے. تو اسی وجہ سے صحابہ اکرام نے کیا ہو یا کرنے کا حکم فرمایا حضور نے تو اس کو سنت کہتے ہیں. نفل ان کاموں کو کہتے ہیں جن کی فضیلت شریعت میں ثابت ہو، ان کے کرنے میں ثواب اور چھوڑنے میں عذاب نہ ہو. اسے مستحب اور مندوب اور تطوع بھی کہتے ہیں. مستحب، مندوب اور تطوع بھی کہتے ہیں. نفل کی ہی کچھ قسمیں ہیں یہ. مستحب کہتے ہیں جس کے کرنے میں ثواب ہے، نہ کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے. مندوب تھوڑا سا اور نیچے درجے کا، تطوع اور تھوڑا نیچے درجے کا مباح کام. فرض کی کتنی قسمیں ہیں؟ جواب، 2 قسمیں، فرض عین، فرض کفایہ. فرض عین اس فرض کو کہتے ہیں جس کا ادا کرنا ہر شخص پر ضروری ہو اور بلا عذر چھوڑنے والا فاسق اور گنہگار ہو. بلا عذر چھوڑنے والا فاسق اور گنہگار ہر شخص پر ضروری ہو جس کا ادا کرنا، اس کو فرض عین کہتے ہیں. اور فرض کفایہ وہ فرض ہے جو 1-2 آدمیوں کے ادا کر لینے سے سب کے ذمے سے اتر جائے
اور کوئی ادا نہ کرے تو سب کے سب گناہگار ہوں۔ ٹھیک ہے، یہاں تک بس ہے، کل سنت کی قسمیں پڑھیں گے انشاءاللہ۔